بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ اس وقت نہایت ہی خوش نصیب ہے کہ ہم ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، اور جس مہینے کے آمد سے پہلے یعنی رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے برکتوں کی دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ شعبان المعظم کی کیا فضیلت ہے، اس ضمن میں ایک روایت سن لیجئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی شب برات والی رات، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں حضور کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، کہ آپ اس مہینے میں تقریباً یہ پورا مہینہ آپ روزے رکھ لیا کرتے تھے، سوائے رمضان کے آمد سے آخری ایک دو دن پہلے، باقی تقریباً آپ اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لہذا اس مہینے سے غفلت نہ برتے، بلکہ اس مہینے میں ابھی سے ہی رمضان المبارک کی تیاریوں کا آغاز کیجئے۔ اپنی شاپنگ کرنی ہے ابھی سے مکمل کر لیں، اپنے جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ روزوں کا اہتمام کر لیں تاکہ رمضان کے لیے آپ کی پریکٹس ہو، اور آنے والا رمضان بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ایک خوشگوار موسم میں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی مہینے سے قرآن کی تلاوت کی بھی عادت بنائے، پیر اور جمعرات کا روزہ یا کم سے کم ایام 20، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ، ان 3 دنوں کے روزوں کا اہتمام رکھیں۔ یہ مہینہ یہ غفلت والا نہیں، ابھی سے سمجھ لیجئے، اپنی کمر باندھ لیجئے اور عبادت کے لیے کوشش کر لیجئے، آہستہ 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 مقدار کو بڑھاتے رہیے بڑھاتے رہیے بڑھاتے رہیے۔ جب رمضان آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید اپنی مقدار کو بڑھا دیں گے، اور اس کے پیچھے اس مہینے کی محنت انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔